کون ہے ہم میں سے جو مسائل سے پریشان نہیں ہے؟ ابھی اگر میں آپ حضرات سے درخواست کروں نا کہ میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے پرچی پر اپنی ساری پریشانیاں لکھ کر دے دیں، تو یقین جانیں آپ میں سے ہر ایک رجسٹر والے کاغذ کا چٹھا بنا کے دے دے گا، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، ایک لمبا چٹھا بنا کر، ایک لمبی لسٹ بنا کے آپ میں سے ہر ایک دے دے گا۔ اس لیے کہ مسائل تو ہیں نا، مسائل تو ہیں، لیکن مسائل ہیں تو صحیح، جس نے مسائل حل کرنے اسے مانگتے ہی نہیں۔ اور مانگتے اس لیے نہیں ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ دیوار ہے نا، یہ جو دیوار ہے، آپ اس پہ 2-4 مکے ماریں گے تو یہاں سے دودھ نکل آئے گا، آپ کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہو گئے، خشکی ہو گئی ہے ان کو، تو آپ مکے نہیں ماریں گے، آپ نہیں ماریں گے۔ کیوں نہیں ماریں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ نے ویسے ہی نہیں نکلنا، دودھ نے ویسے ہی نہیں نکلنا، مکے مار کے بلا وجہ اپنے ہاتھ میں درد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں رمضان کی ہر دعا قبول ہے، ہم نہیں مانگ رہے اس لیے کہ یقینی نہیں کہ مانگیں گے اور ملے گا، یقینی نہیں کہ مانگیں گے تو ملے گا۔ جن کو یقین ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اللہ پاک کے نبی کی بات پہ اعتبار ہوتا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ یقین ہے۔ جیسے کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے اس ملک کا ویزا ضروری ہے نا، ویزے کے بغیر آپ کی اس ملک میں انٹری نہیں ہو سکتی، انٹری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے یقین کا ویزا ضروری ہے۔ اپنے دل کی طرف جھانکیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ آپ کے ہاتھوں کو آئے گا، آپ کو اس کا یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو سچ پوچھیں، آپ مانگ کے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ، 1,20,000 صحابہ اور تابعین اس نے شہید کرائے، اس امت کا سب سے بڑا ظالم۔ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ سے لگ کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ نابینا ہوں مجھے آنکھیں دے دے، نابینا ہوں مجھے بینائی دے دے، اندھا ہے بینائی کی دعا کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف جب اس کے پاس سے ایک دفعہ گزرا تو بھی دعا کر رہا ہے، دوسری دفعہ گزرا پھر بھی دعا، تیسری دفعہ دعا کر رہا ہے پھر بھی دعا، گزرا دعا کر رہا ہے، اب مسلسل دعا ہی کیے جا رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ دعا کر رہا ہے نا، ایک رٹا بچے کی طرح جو لگائے چلا جا رہا ہے، تو اس سے تو اس کو بینائی ملنی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کو پکڑ کے کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، تو کون ہے؟ کہا میں حجاج ہوں۔ تو ایک دم وہ کانپ گیا، سہم گیا، کہنے لگا مجھ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے میں طواف کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اتنی دیر سے بینائی کی دعا کر رہا ہے اور بیت اللہ سے لگ کے دعا کر رہا ہے اور تجھے بینائی نہیں مل رہی، چنانچہ اب میں جا رہا ہوں ایک اور چکر لگانے کے لیے، اگر تیری بینائی نہ ملی نا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب حجاج کی دھمکی کا مطلب تو حقیقت ہوتا تھا، حجاج جس کو کہہ دے تیری گردن اڑا دوں گا تو اس کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس اندھے کو یقین ہو گیا کہ اب تو اگر اگلے چکر میں بینائی نہ ملی نا تو پھر تو میں نے اس کے ہاتھوں مارا ہی جانا ہے۔ چنانچہ اب کے جو اس نے دعا کی نا تو وہ دیکھنے جیسی تھی، کہنے لگا اے اللہ اندھا تو پہلے ہی ہوں، اب تو جان بھی جانے والی ہے، مہربانی کر بینائی دے دے ورنہ گردن اڑا دے گا یہ ظالم میری۔ ایسے گڑ گڑا کے دعا مانگی
کہ کتابوں میں لکھا ہے جب حجاج اگلے چکر میں اس کے پاس گزرا نا تو وہ دیکھ رہا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، کوئی مانگے بھی تو صحیح نا۔ یہاں آتے ہیں سارے سبق سنانے والے، مانگنے والا تو کوئی آتا ہی نہیں، سبق سنانے والے آتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کے در پہ ایک سائل آیا اور اس نے ہاتھ باندھے ہوئے اور آ کے فر 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 اپنے دکھڑے سنانا شروع کیے، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مقروض ہوں، بے اولاد ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیمار بھی ہوں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، یہ کہہ کے آگے چلا گیا۔ آپ کا دل کرے گا اس کو دینے کے لیے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا دل کرے گا اس کو دینے کے لیے؟ آپ کہیں گے بیچارہ عادی ہے، جانے دو آگے اس کو۔ لیکن اگر آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا کے وہ کہے بھائی میں بڑی مجبوری میں آیا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، مجبوری میں آیا ہوں، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، اگر آپ دیں گے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گا۔ اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں، اور وہ فرفر نہیں بول رہا، وہ چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے درد میں بھرے ہوئے جملے بول رہا ہے۔ آپ کی جیب میں نہیں بھی ہوگا نا تو آپ گھر جائیں گے اور بیوی سے کہیں گے دیکھو کہیں کچھ رکھا ہو تو دے دو، بڑا مجبور آیا ہوا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ دے گا، بشرطے کہ ہم اس سے مانگیں، اور جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگیں۔